تو بھائیو اچھے اخلاق کے بغیر اسلام کا وجود کوئی نہیں. پھر کسی کو بہنیں دے دی، بیٹیاں کوئی نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو 2 بہنیں دیں، اس نے بہنوں کی پرورش کی، تربیت کی، شادی کی، حق ادا کیا، اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہوگی. ہمارے پنجاب میں نا، پاکستان میں بیٹیوں کو، بہنوں کو بھائی حصہ نہیں دیتے وراثت میں. باپ مر جانا تو بہنوں کو کچھ نہیں، سارا خود لے لیتے ہیں. اور میرا زمیندار گھرانا ہے، تو جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا، وہ وراثتی زمین تو منتقل ہوتی ہے، لیکن وہ زبردستی بیان دلوا کر زمین اپنے نام لگوا لیتے. ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے جو یہ ظلم کرتے ہیں. تو بھائیو اسلام کا حسن اچھے اخلاق کے ساتھ، اس کے ساتھ جب تبلیغ کا کام ہوگا تو پھر باتیں تھوڑی کرنی پڑیں گی اور کام زیادہ ہوتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، ایک رات قضا نہیں کی، ساری زندگی روزے رکھے، ایک دن قضا نہیں کیا سوائے عید کے. ایسا کوئی کر نہیں سکتا، ناممکن ہے. ممکن ہے پہلے زمانے میں کوئی کر لیتا ہو جب طاقت زیادہ تھی. اتنے بڑے عمل کو لے کر آنے والا قیامت کے دن کیا کچھ لے گا. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے چلا جائے. رات کو سویا ہوا ہے، ایک صحابی آئے، آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک جنتی آدمی مسجد میں آ رہا ہے. تو کیا دیکھا لوگوں نے؟ ایک انصاری صحابی تازہ وضو کیا ہوا، پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا اور مسجد میں داخل ہے. اگلے دن گزرا تو آپ نے کہا ایک جنت والا آدمی آ رہا ہے. وہی آدمی کل والا اسی طرح وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. تیسرا دن آیا، آپ نے کہا ایک جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی پھر آ گیا. تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں دیکھوں. میں نے کہا میں دیکھوں یہ کیا کرتا ہے. تو میں اس کے گھر چلا گیا. میں نے کہا چاچا ابا میرے اوپر ناراض ہو گئے ہیں، تو میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، تو میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار سکتا ہوں. کہا ہاں بیٹا ضرور گزارو. کہنے لگا اب یہ جو عبداللہ بن عمر ہے نا، یہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے عبادت گزار. 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اور روزانہ روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے زبردستی کر کے 1 دن چھڑوایا، 1 دن رکھوایا، اور قرآن کا بھی زبردستی حکم دیا کہ 2 دن میں مت ختم کرو، 1 ہفتے میں ختم کرو. اتنے عبادت گزار. وہ کہنے لگے میں 1 رات 2 رات 3 رات میں نے دیکھا 3 رات میں 1 دفعہ بھی تہجد نہیں اس نے پڑھی. اس کا میرے دل میں تو آگے ہیں یہ کیا چکر، یہ بھی کوئی بندہ ہے تہجد ہی نہیں پڑتا یہ تو. پر رات کو آنکھ جب اس کی کھل جاتی تو کروٹ بدلتے ہوئے کہتا سبحان اللہ، پھر ادھر کروٹ بدلی کہتا اللہ اکبر. کا میرے دل میں اتنی اس کی کمی آئی، میں نے کہا یہ تو کچھ اس سے زیادہ تو میں ہوں. کئی لوگ ملتے ہیں نا جی ہم بڑے اچھے ہیں جی، ہمیں تبلیغ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے اچھے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو جب تیسرا دن گزر گیا تو کہنے لگے، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے میرا کوئی لڑائی نہیں تھی کسی سے، میں تو اللہ کے نبی سے سنتا رہا جنتی جنتی جنتی. میں دیکھنا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو. ان کا بیٹا یہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو. کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کہنے جب میں چلنے لگا تو مجھے واپس ہوا. کہا ادھر آؤ. کہا ایک بات بتاؤں جو اندر کی ہے. کہا کیا؟ کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے شیشے کی طرح. کہا ہوا کہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. دل صاف رکھو. دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ جب خوبیاں دیکھو اور غیبت چھوڑ دو. جب غیبت ہوتی ہے تو پھر دل نفرت سے بھر جاتی ہے، اور پھر نیکیاں نظر نہیں آتی، اس کی برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی. تو میرے بھائیو یہ بڑی پاک زندگی ہے جس کو اللہ کا نبی ہمیں دے کر گیا، پھر اس کو ہمارے ذمہ لگا کر گیا کہ اس کو آگے پہنچاؤ. صرف اپنے تک نہیں رکھنا، اس کو آگے پہنچانا ہے. کہ ہمارے نبی آخری، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو ان کے پیغام کو دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے.
میں 24 سال پہلے بھی آیا تھا ڈنڈی. ادھر ایک عمارت تھی، مسجد تو نہیں تھی ویسے، غالباً مسلح سا تھا. اب پتہ نہیں جہاں بھی تھا. یہ گلاس کو آئی تھی ہماری جماعت، تو وہاں سے ڈنڈی آئے تھے. تو آج 24 سال کے بعد دوبارہ آنا ہوا ہے. بڑی خوشی ہو رہی، اتنی بڑی خوبصورت مسجد بنی، اتنا بڑا مجمع. اس وقت 15-20 آدمی تھے جو اس وقت 1 دن ٹھہرے تھے غالباً ہم. تو 15-20 آدمی تھے. آج تو اللہ کا فضل ہے، ساری مسجد آپ کی بھر گئی الحمدللہ، اور نوجوان بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. تو آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. جتنی آبادی اس کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. غالباً بالغ جتنے بھی ان کی اکثریت تو آ چکی ہے اللہ کے فضل و احسان سے. تو بھائی یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بھائیو ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں. تو آپ کی اس پاک زندگی کو اپنے سینے سے لگانا، اپنے گھر میں زندہ کرنا، عبادت، میٹھا بول، حسن اخلاق، سخاوت، درگزر، معاف کرنا، یہ ان سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے. آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. تو آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا؟ تو انہوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان ہے. تو حارثہ بن نعمان ہے. دیکھو نا، یہ آپ ماشاءاللہ چھوٹا سا حال ہے، اس میں بات پہنچانے کے لیے یہ مائک کا سہارا لیا جا رہا ہے. تو جنت کہاں ہے اور حارثہ کہاں بیٹھے؟ مدینے میں. آواز جاری جنت میں. تو آپ نے کہا حارثہ مدینے میں ہے، یہاں کیسے آواز آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ، ماں کے بڑے فرما بردار ہیں، ان کی دعاؤں نے اس کو یہ رتبہ دیا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا. وہ ماں کے کیسے فرما بردار تھے کہ ماں کے لیے سالن خود پکاتے، روٹی خود پکاتے، پھر بیٹھ کے خود کھلاتے، پھر کپڑے خود دھوتے، پھر ان کو تیل خود لگاتے، اور ان کی کنگھی بھی کرتے، ان کی جوئیں بھی نکالتے تھے. ایسی ماں کی خدمت کی. 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان جیسا ماں کا خدمت گزار کوئی نہ تھا، ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان. اس خوبصورت پیغام کو دنیا میں زندہ کرنا ہے. یہ پاک زندگی ہے جو نکل چکی ہے، جو ختم ہو چکی ہے. بھائی بھائی سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے. تھوڑی سی بات پر ایسی نفرتیں پیدا ہو گئیں کہ سلام کرنے کے بھی دیکھنا بھی نہیں چاہتے ایک دوسرے کو. تو اچھے اخلاق کے ساتھ، حسن کلام کے ساتھ جب اللہ کی بات آپ دنیا میں پھیلاؤ گے، سارا عالم آپ کی طرف کھینچا چلا ہے. پھر یہ چھوٹی سی جو زندگی ہے اس کی بڑی قیمت لگے گی، اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں پہنچا دے گا جس سے اللہ نے جس دن سے بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس کو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہی بناتا جا رہا ہے، میک اپ ہی کرتا جا رہا ہے. میں حیران ہوں، جنت الفردوس جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جس دن بنائی تھی اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے. روزانہ بنانے والا تو ساری کائنات کا اللہ ہے، لیکن جنت الفردوس اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تو وہ کیا بنا ہوگا؟ یہ مسجد آپ نے بنائی ہے نا، اب اس کو خوبصورت کرنے کی کافی گنجائش موجود ہے. آپ اس کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، لیکن سال 2 سال 3 سال 10 سال کے بعد ایک ایسا مقام آئے گا اگر آپ اس پہ زیادہ اب کام کرو گے تو وہ بدصورت ہو جائے گا. جو ایک حد ہوتی ہے نا، میک اپ کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو بدصورت ہوگا. تب ایک لڑکی کے منہ پورے پاؤڈر کا ڈبہ ہی پھینک دو تو وہ کیا بن جائے گا؟ پوری لپسٹک کی پوری وہ ساری اس کی ٹوٹی اس کے اوپر لگا دو. ایک حد تک اچھا لگتا ہے نا، اس سے آگے وہ اس میں برداشت نہیں. لباس ایک حد تک ہے، اس سے آگے اس میں برداشت نہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے جنت الفردوس کو جس دن بنایا تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیا بنایا ہوگا؟ اس کی لڑکی، اس کا لباس، اس کا گھر، اس کی نہریں، اس کے پودے، اس کے دریا، اس کے باغ، اس کے پودے، اس کے پرندے، اس کے جانور، اس کی کشتیاں، اس کی نہریں، اس کا ہر کچھ. پھر جس دن بنایا اس کا میٹیریل سونا، چاندی، زمرد، یاقوت اور موتی ہے. پھر جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج شام تک ہر روز 5 دفعہ پہلے سے زیادہ مزید اس کا میک اپ ہوتا ہے.